عمران خان کو ملنے والی دھمکیوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ۔ پنجاب کی نگران حکومت نے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو ملنے والی قتل کی دھمکیوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم گزشتہ چند روز کے دوران بارہا کہہ چکے ہیں کہ ان کے قتل کی سازش کی گئی ہے۔ انکوائری کمیشن کے حوالے سے اعلان عبوری وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اس وقت کیا جب محکمہ داخلہ نے ایس ایس پی عمران کشور کی سربراہی میں لاہور میں درج 10 FIR کی تحقیقات کرنے اور اسے حتمی شکل دینے کے لیے 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی تھی۔ تاہم پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نے تحقیقاتی ٹیم کو مسرد کر دیا۔ حکومت پنجاب نے عمران خان کی جانب سے مبینہ طور پر قتل کی دھمکیوں کی انکوائری کے لیے کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ محسن نقوی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے سنگین الزامات کی مکمل تحقیقات اور کسی بھی طرح سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ FIR ایسکورٹس، سول لائنز اور شادمان تھانوں میں 22 فروری، 8 مارچ، 14 مارچ، 15 مارچ، 16 مارچ، 18 مارچ اور 19 مارچ کو درج کی گئی تھیں۔ ایس ایس پی کشور 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی قیادت کریں گے، جنہیں حال ہی میں پولیس کی جانب سے فوکل پرسن مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم وہ پی ٹی آئی چیئرمین کی رہائش گاہ پر پولیس کی چھاپے کے دوران غائب تھے۔ جس دن عمران خان توشیخانہ کیس کی سماعت میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئے تھے، GIT کے دیگر ارکان میں SP آفتاب پہلوان اور انٹیلیجنس بیورو، انٹر سروسز انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق GIT کسی بھی رکن کو ٹیم میں شریک کر سکتی ہے۔ دوسری جانب رابطہ کرنے پر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے صدر ڈاکٹر یاسمین راشد نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو مسترد کر دیا اور سوال کیا کہ پی ٹی آئی کے خلاف براہ راست کام کرنے والے افسر GIT کا کنوینر کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے دشمن کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ادھر پی ٹی آئی کے وکیل رانا مدثر عمر نے الزام لگایا کہ ایس ایس پی کشور نے مختلف قابل ضمانت سیکشن کے تحت درج FIR میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی 7 دفعات شامل کی۔ انہوں نے کہا کہ SP آفتاب پہلوان بھی پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف چھاپوں کا حصہ تھے۔ رانا مدثر عمر نے کہا کہ یہ ایک سادہ تفتیشی معاملہ ہے اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندوں کی ضرورت نہیں۔ اس انکوائری کے لیے ویڈیوز اور حقائق کو جمع کرنے اور ان لوگوں کی شناخت کی ضرورت ہے جنہوں نے غلط کیا تھا۔ دریں اثنا پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے ذرائع نے بتایا کہ پولیس کو ATC جج کا فیصلہ بھی مل گیا ہے، جس میں انہوں نے علی بلال اور محروب ضلع شاہ کی موت کی تحقیقات کا حکم اور 3 ملزمان کو جسمانی ریمانڈ پر بھیجنے کی اجازت دی تھی۔